کبھی کبھار ایسے کچھ لوگ ملتے ہیں زندگی میں جن کو آپ دیکھ کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنا کچھ کیسے کر گئے اپنی زندگی میں، اور اتنا بڑا کچھ کیسے کر گئے. یہی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سینٹ میں بھی رہ چکی ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی رہ چکی ہیں، ایک اسکول چلاتی ہیں، میڈیا میں بھی رہ چکی ہیں اور وقت گزار چکی ہیں، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق بھی رہا ہے. خوشبخش شجاعت صاحبہ کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں. اسٹے ٹیون ٹو دس ایپیسوڈ. خوشبخش شجاعت صاحبہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار ڈیجیٹیلز. الحمدللہ، آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ نے تو اتنا کچھ کر لیا ہے اپنی زندگی میں، مطلب آپ سینیٹر بھی رہ چکی ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی رہ چکی ہیں، آپ اسکول چلاتی ہیں، آپ نے ٹی وی پہ بھی کام کیا ہوا ہے، اور آپ نے ویمنس امپاورمنٹ پہ بھی بہت کام کیا. آپ نے بلکہ ہاکی کے اندر ویمنس ہاکی کی جو ایک وہ ایریا تھا اس پہ آپ پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں. اتنا کچھ کرنے کے لیے آپ نے زندگی میں ٹائم کو کیسے مینیج کیا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے میرا، کیونکہ دیٹس ویئر آج کل کی جنریشن اسٹرگلس. میرے خیال سے زندگی میں سب سے بہترین کام اس شخص کو آتا ہے جو ٹائم مینجمنٹ کر لیں. ٹائمنگز اینڈ پلاننگس، یہ چیزیں ویسے تو میں نے اپنا جب اسکول اسٹارٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ پلاننگ کرنا اور پھر ٹائم سے اس کو مینیج کرنا. لیکن آپ پلاننگ پہلے کرتے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائمنگس اینڈ پلاننگس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کی ہر چیز ہیبزرڈ ہو جاتی ہے. تو میں ظاہر شروع میں تو ایسی اتنی پلان نہیں تھی، جیسا میں نے ینگ ایج میں کچھ کام شروع کیے، لیکن ہاں زندگی میری جس طرح سے گزری ہے میں نے اس میں دیکھا ہے کہ میں نے خود کو خود آرگنائز کیا، کیونکہ بہت سارے کام ایک ساتھ کرنا ہوتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ ورک. آپ ٹی وی پہ جا رہے ہیں، ٹی وی سے واپس آ رہے ہیں تو آپ کو گھر میں بچے بھی دیکھنا ہے. آپ کی میری جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اس کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کو بھی دینا ہے. ہسبینڈ ہیں وہ ڈیمانڈنگ ہے، آپ کو سوشل گیدرنگس میں جانا ہے، اور پھر آپ کو اپنی وہاں جا کر تیاری کر کے اور پروگرام کرنا ہے. تو ایک زمانہ تو ایسا تھا، مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں صبح 9 کا پروگرام کیا کرتی تھی ریڈیو پر، اس کے بعد میں دوپہر کو ٹی وی پہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد شام کو کوئی نہ کوئی گھر میں یا تقریب ہے یا کھانا ہے یا دعوت ہے یا کہیں مجھے جانا ہے. لیکن اور بچے چھوٹے تھے، لیکن جوائنٹ فیملی تھی. میں نے سب چیزیں مینج کی، وہ بس اللہ نے کروا دی. اس وقت تو میں کوئی اتنا سوچ سمجھ کے نہیں کر رہی تھی، لیکن اب اتنے عرصہ گزرنے کے بعد اتنے کچھ کام اور جو میرا ایک سسٹم ہے اسکولنگ کا، اس سے میں نے یہ سیکھا اور سمجھا کہ اگر آپ اپنے ٹائم کو، اپنے دن کو، آنے والے دن کو آپ پلان کر لیں تو آپ کا کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو کس وقت کیا کرنا ہے، کتنی دیر کیا کام کرنا ہے. لوگ پلاننگ نہیں کرتے ہیں، بس دن گزر رہا ہے کسی طرح، یہاں پھر ہونق ہیں، پریشان ہیں، یہ خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا. تو ٹائمنگز اینڈ پلاننگز بہت ضروری ہے زندگی میں، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو کیا یہی پلان تھا آپ کا کہ جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی اپنے میس کام کی ڈگری کراچی یونیورسٹی سے لے کے لیٹس سے سینٹ تک، کیا آپ کے ذہن میں شروع سے یہ پلان تھا کہ مجھے سیاست میں آنا ہے، مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے؟ کیونکہ میس کام سے سینٹ از اے بگ جرنی. آپ کو حیرت ہوگی، میری کوئی چیز میں نے نہیں پلان کی تھی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے. دیکھیں، ایک پلاننگ آپ کی ہوتی ہے، ایک پلاننگ وہاں چل رہی ہوتی ہے، اور جو وہ پلاننگ ہے نا، اگر وہ آپ کی پلاننگ کے ساتھ میچ کر جائے، کیا بات ہے پھر. نہ میں نے یہ کبھی سوچا تھا جب میں میٹرک کر رہی تھی کہ میں ماس کمیونیکیشن کروں گی. جب میں نے میٹرک کیا تو اس کے بعد میں نے سائنس میں داخلہ لے لیا، سائنس سے میں میڈیکل میں چلی گئی، میڈیکل سے میں نے پھر ماسٹرز کیا. تو زندگی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو پلان کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. اور جتنے آپ نے مجھے عہدے رتبے کوئی گنوا دیے کہ میں ہاکی کی پریزیڈنٹ بن گئی، یا میں سینٹ میں آ گئی، یا میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے لا کے رکھی. اور جب آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی موقع دے رہا ہے. اور یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے جاوید میاں کا ایک چھکا تھا کہ وہ کبھی کبھار آپ کو ایک ایسے مقام پہ لے جاتا ہے کہ ساری پچھلی اگلی سب چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتا ہے انسان. تو اگر آپ یہ مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ میں سیاست میں آئی،
تو میرا کوئی پلاننگ نہیں تھی سیاست میں آنے کی. کیسے آئی آپ سیاست میں؟ وہ جو ایک موقع تھا. جی وہ ایک موقع اس طرح تھا کہ مجھے میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی, بلکہ 2002 میں مجھے کچھ بڑی پارٹیز نے مجھ سے اپروچ کیا تھا, اور مشرف صاحب کے زمانے میں جب سینٹ میں الیکشن ہو رہا تھا اس زمانے میں مجھے 2005-06 کا ذکر ہے, باقاعدہ میرے گھر آ کر مجھے آفر دی گئی تھی کہ یہ فارم بھر دیجیے, سینٹ میں آپ کا نام ہے. لیکن میرا کوئی موڈ نہیں تھا. میں آرٹس کاؤنسل کے الیکشن میں کھڑی ہو گئی بغیر کچھ سوچے, بغیر کسی خیال کے کہ مجھے الیکشن لڑنا ہے اور جیتنا ہے. وہ بھی یہ ہوا کہ 15 دن کے اندر اندر میرا نام آیا اور میں کھڑی تھی اور میں جیت گئی, کیونکہ میں نے اس میں محنت کی. ان 15 دنوں میں میں نے وہ محنت کی جو شاید کوئی سال میں کرتا, یہ بھی بات ہے. لیکن ان میں کہیں بھی میری کوئی ایسی پلاننگ شامل نہیں تھی. جہاں تک آپ سیاست کی بات کریں, جو میں پریکٹیکل سیاست میں آئی, مجھے یاد ہے میں اور شجاعت ہم لوگ لندن گئے ہوئے تھے, اور لندن میں ہماری وہاں بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے. تو اخبار میں خبر چھپ جاتی ہے نا کہ وہ گئی ہیں بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے. تو وہاں بھی یہ خبر پہنچی, اور وہاں پھر ظاہر MQM کے باس بیٹھے تھے, انہیں پتہ چلا, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. رمضان تھا اور مجھے یاد ہے افطاری میں نے وہاں کی ان سب کے ساتھ. تو وہاں انہوں نے مجھے آفر دی کہ آپ پالیٹکس میں آ جائیں. تو میں بہت ہنسی, میں نے کہا میں ایک انٹلیکچوئل دماغ کی چیز ہوں, میں تو پڑھائی لکھائی میں لگی رہتی ہوں, اسکول رن کر رہی ہوں اور فلاحی کام کرتی ہوں میں, تو سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی, اور میں یہاں برملا وہ بات کہنا چاہوں گی, کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا چیز میرے ذہن میں آئی جو میں نے پالیٹکس کے میدان میں, اور وہ بھی ایک پرخطر میدان میں قدم رکھ دیا. آج تک مجھ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے جہاں کسی انٹرویو میں جاتی ہوں, وائی پالیٹکس اینڈ دین وائی MQM, 2 سوال ہوتے ہیں. میں آج آپ کو یہ جواب دوں گی کہ انہوں نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ اچھا آپ فلاحی کام کرتی ہیں, کتنی سلائی مشینیں بانٹ دیتی ہوں گی آپ, کتنے گھروں کے چولہے جلا دیتی ہوں گی, اچھا تو آپ تعلیم دیتی ہیں, کتنے بچوں کو تعلیم دے دیتی ہیں. اگر میں آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دوں جس پہ آپ اپنی صلاحیتیں آزماتے ہوئے آپ ہزارہا بچوں کو اسکول میں تعلیم دے سکتی ہیں, آپ لاکھوں لوگوں کے گھروں کے سامنے سڑک بنا سکتی ہیں, پانی پہنچا سکتی ہیں, تو کیا ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونا آپ کو منظور نہیں ہوگا؟ اس کے بعد میں نے اور شجاعت نے واپس آ کے اس پہ سوچا, اور شجاعت نے مجھے پھر بیک اپ کیا. میں بالکل کہوں گی کہ میرا ارادہ پھر بھی نہیں تھا. میں نے کہا ویسے ہی ہم کام جو کر رہے ہیں بہت ٹھیک ہے, لیکن شجاعت نے کہا نہیں, اگر اس شہر میں ہم ہیں اور شہر میں رہتے ہوئے آپ شہر کے لوگوں کے لیے کوئی کام کر سکتے ہو اور بڑے پیمانے پہ کر سکتے ہو تو وائی ناٹ, ایک پلیٹ فارم ہے. اور میرے خیال سے ایک انکہا کنڈیشنڈ ایک معاہدہ تھا میرے اور میری پارٹی اور پارٹی کے لیڈر کے درمیان, ایک انکہا, میں اسے نہیں کہوں گی کہ کوئی باقاعدہ طے ہوا تھا, لیکن انکہا یہ تھا کہ انہوں نے نہ کبھی مجھ سے کسی غلط کام کے لیے کہا, نہ میرے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی, اور نہ ہی کبھی میری کہیں ہوئی بات کو اعتراض کیا گیا. میں نے اگر کہیں کسی بات پہ ٹوکا یا کسی بات پہ میں نے کہا یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہو رہا ہے, یا مجھے ایسا پتہ چلا ہے کہ فلاں جگہ یہ کام, فوری اس کے اوپر مجھے اچھا رسپانس آتا تھا. تو مجھے میری پوری شخصیت سمیت, میرے پورے بیک گراؤنڈ سمیت اس پارٹی نے مجھے قبول کیا, اور میں نے اس پارٹی کو پھر پورا اون کیا. کہ جب 2016 میں MQM کو ڈسمینٹل کرنا شروع کیا, was that the right move in your opinion? دیکھیے ڈسمینٹل کوئی کرتا نہیں ہے, ڈسمینٹل ہو جاتا ہے, اور وہ جو صورتحال تھی 2016 میں جو صورتحال ہوئی ہے, اس صورتحال کے بعد پھر یا تو یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن تھا نا اس وقت, ہماری پارٹی کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا, ایک ہی آپشن تھا کہ کیا پاکستان کے نعرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. شاید سیاست کی ہسٹری میں کبھی اتنا اندوناک, دردناک, دکھ بھرا واقعہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا, سیاسی پارٹی کے ساتھ, کہ وہ ڈس اون کر رہے ہوں اپنے لیڈر کو. کیوں ڈس اون کیا تھا؟ اس لیے کہ پاکستان کے خلاف تو کوئی نعرہ نہیں سن سکتے نا. آپ سن سکتے ہیں پاکستان کے خلاف نعرہ, کبھی کبھار لوگ جذبات میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں, لیکن جب وہ کہہ جاتے ہیں تو انہیں شرمندگی کا موقع دیا جاتا ہے, انہیں شرمندگی پر معاف کیا جاتا ہے, انہیں ان کی اس شرمندگی کو تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ بعض جگہ یہ نہیں ہوتا, اور بعض جگہ لائن ڈرا کر دی جاتی, تو جہاں لائن ڈرا ہو جاتی ہے وہاں پھر پاکستان کمز فرسٹ.
جو بلکہ کل ہی کانورسیشن ہو رہی تھی میری کسی سے ساتھ کہ وہ سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں ایٹ آر ایج لیول, اینڈ آئی سیڈ ایبسلیوٹلی ناٹ. آپ کو کنٹریبیوشن کرنا ہے, آپ یہاں بزنس کھڑا کریں اور لوگوں کو جابس دیں اسٹریٹ. کیونکہ سیاست میں آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ساری چیزیں تو شروع سے چلی آ رہی ہیں. جب تک آپ اس سمندر میں آپ جاتے نہیں ہیں نا, جب تک نہ آپ کو اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے, نہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کتنے اژدہے ہیں اور کتنے سانپ ہیں اور کتنے بچھو ہیں اور کون کاٹ لے گا اور کہاں آپ ڈوب جائیں گے. سارے سانپ اور بچھو ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے. نہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے, یہ ذرا زیادہ ہے آپ کا کہنا کہ سارے. دیکھیے اچھا اور برا ہر جگہ ہوتا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں لوگ, اداروں میں ہوتے ہیں لوگ. آپ صرف سیاست کو ہی آپ برا کہیں گے تو غلط بات ہو جائے گی نا. آپ کے پاس جتنے ادارے ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے. کسی بھی ادارے کو آپ مکمل طور پر اگر القت کریں, میں کہتی ہوں پورے ادارے کو آپ القت نہیں کر سکتے یا پوری پارٹی کو القت نہیں کر سکتے. جہاں کوئی اچھا, ہمارے یہاں صحیح و غلط کا توازن یا اس کو تولنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. ہم یا تو کہہ دیتے ہیں بس یہ بہت برا ہے, اور یا کہہ دیتے ہیں یہ بہت اچھا ہے. آپ مجھے بتائیں کون بہت ہی اچھا ہے؟ جس طرف سے کسی بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کے نہیں ہے تو ایسی دودھ کی دھلی شفاف پارٹی ہے, ان کے ساتھ تو کبھی کچھ انہوں نے زیادتی نہیں کی, غلطی نہیں کی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی, میں ان کی کوئی طرفداری نہیں کر رہی MQM کی, کیونکہ جو غلط بات ہے اس کو بالکل نوٹیفائی کرنا چاہیے. لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیے, مجھے حسن نثار صاحب کا ایک جملہ بہت اچھا لگا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ MQM جو ہے یہ مڈل کلاس لوگوں کی اور لوور مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے, اور جب اسے 2007 میں جو اس کا پیک تھا 2006 میں جب مشرف صاحب تھے, بلکہ 4, 5 اور 6, اس وقت ان کو بہت زیادہ ان کو منسٹریاں ملی ہوئی تھیں. تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس وقت انہوں نے کوئی کام ایسا کیوں نہیں کیا, لینڈ ریفارمز اس وقت کیوں نہیں کر دیے, ٹھیک ہے نا, اس وقت کیوں نہیں آپ نے کوئی اور ایسا کام, کوٹا سسٹم اس وقت کیوں نہیں اٹھا لیا. تو اس پہ انہوں نے اتنی پیاری بات کہی تھی. انہوں نے کہا دیکھیں جو بھوکا ہوتا ہے نا, یہ حسن نثار صاحب کا جملہ ہے, جو بھوکا ہوتا ہے نا اس کے پاس آپ بہت سارا کھانا لا کے رکھیں, وہ کھائے گا کم, گرائے گا زیادہ. MQM ڈڈ دا سیم تھنگ. انہوں نے بہت زیادہ خرابی نہیں کی, لیکن ان کے پلے پڑ گئی ہے وہ ساری خرابی, کیونکہ انہوں نے, میں صفائی پیش نہیں کری, جہاں غلطی ہوئی ہے, جو خرابیاں ہوئی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو اتنا سپریس بھی کیا گیا ہے کہ اس کے بعد وہ سر اٹھا نہیں پاتے ہیں. محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ جس کلاس کے لوگ ہیں, جس جگہ سے وہ بلانگ کرتے ہیں, جہاں سے اٹھ کے وہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں, آسان نہیں ہے. دیکھیے ایک وڈیرا بیٹھا ہے, ایک جاگیردار بیٹھا ہے, ایک سرمایہ دار بیٹھا ہے آپ کے پاس. آپ آئیں جناب, آپ اپنی مطلب بس میں بیٹھ کے آپ آ گئے, اور ایک گاڑی سے اترتا ہے تو اس کے پیچھے 2 تو آپ کو ویگو ڈالے نظر آتے ہیں, جو ان کے تمام ان کے پروٹوکول والے اتر رہے ہیں. آپ بھی MNA ہیں, وہ بھی MNA ہیں. مثلا میں اگر ایئرپورٹ پہ وہاں جا کے اترتی تھی, ٹھیک ہے, تو میری ایک چھوٹی سی گاڑی جو ہماری پارٹی نے سب پارلیمنٹیرین کے لیے وقف کی تھی وہ آ جاتی تھی, لیکن میرے ساتھ ہی کوئی خاتون ایسی اترتی تھیں جنہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا ہے, وہ کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہیں, کسی کی خالہ ہیں, کسی کی بھانجی ہیں. ان کے ساتھ جب وہ اترتی تھیں تو ایئرپورٹ کی زمین ہلنے لگتی تھی بھائی, کیونکہ ان کے ساتھ تو بہت سارا پروٹوکول آتا تھا, دھڑ دھڑ کر کے لوگ, ایسا لگتا تھا ان کو کوئی اغوا کرنے آ رہا ہے جو ان کو حفاظت دی جا رہی ہے, اور ہم بیچارے معصوم کھڑے ہیں انتظار میں کہ وہ جب گزر جائیں گی اس کے بعد ہم گزریں. تو ہے یہ. پاکستان میں ان دا لاسٹ 6 نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل ہے, لاسٹ 6 months میں پاکستان میں اتنا سولر پینل امپورٹ ہوا ہے دیٹ اٹ از 30% آف اٹس ٹوٹل پاور جنریشن. کیوں؟ بیکاز لوگوں کو پتا ہے کہ ملک تو ہمیں دے گا نہیں, تو ہمیں خود کرنا ہے. اس میں دیکھیں نا, صرف سولر پاور کی بات مت کیجیے, اگر آپ گھروں میں جائیں تو دیکھیں ان کے پاس بجلی وہ سولر سے لے رہے ہیں, بالکل, پانی باہر سے خرید رہے ہیں, پانی باہر سے ٹینکر سے لے رہے ہیں, بالکل. گیس ان کے پاس نہیں, انہوں نے سلنڈر رکھا ہوا ہے, مشینیں لگا دی. پرائیویٹ اسکول میں بچے جا رہے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل. اچھا, پھر بسز نہیں ہیں, ٹرینیں نہیں ہیں, ٹرانسپورٹ نہیں ہے نا, تو پھر یہاں لوگ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ پھر ہم جا کے وہاں رہیں جہاں ہم ٹیکس دیں اور سب چیز ہمارے لیے فری ہو جائے. تو یہاں کا جو سسٹم ہے اس کو تبدیل ہونے کے لیے میں پھر آپ سے کہوں گی کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. یہاں کے سسٹم کو تبدیل ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمارے جو بوسیدہ فرسودہ نظام ہے
ان کو چینج ہونا چاہیے, لیکن اس کو چینج کرنے کے لیے اگر پارلیمنٹ میں وہی لوگ قبضہ گروپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتائیے وہی ووٹ لے کر آتے ہیں. مجھے یاد ہے برسات کے دنوں میں سیلاب آ گیا اور ہم MNA تھے. اب ہماری پارٹی کام کے معاملے میں بہت ڈیمانڈنگ تھی جب تک میں تھی اس میں عہدے پر. تو فون آ گیا کہ جی پہنچ جائیں, وہاں لاڑکانہ سے پہلے ایک جگہ ہے اور وہ ڈوب رہی ہے اور فلاں ہو رہا ہے اور یہ وہ. ہم سب پہنچ گئے, اور جو ہمارے وہ ساتھی بھائی جو کہلاتے ہیں وہ تو اپنی پتلونیں چڑھا کے جینز, اور انہوں نے کہا کہ کود جاؤ تو کیچڑ میں اور مٹی میں, اور ہم بھی سارے وہاں بڑا کام کیا. کام کرنے کے بعد میں ان خواتین کے ساتھ بیٹھی جو وہاں بیچاریاں بیٹھی تھیں اور مرد حضرات. میں نے ان سے پوچھا کہ سنیں آپ کے علاقے کے جو MNA یا MPA ہیں تو وہ کبھی آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں آتا. تو میں نے کہا اچھا آپ کو نام پتہ ہے MNA MPA کا؟ یہ میں آپ کو بالکل ٹرو بات بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نام تو نہیں پتہ ہے. تو میں نے کہا آپ نے ووٹ کسے ڈالا تھا؟ کہنے لگے وہ ووٹ تو ہم ڈال دیتے ہیں نا, ہم تو اپنے اس کو سردار کو ہی ووٹ ڈالتے ہیں نا. ووٹ ڈالا ہے انہوں نے, لیکن انہیں نہ نام پتا تھا نہ انہیں پتا تھا وہاں کوئی بندہ آتا ہے یا نہیں آتا. تو ایسے علاقوں میں, اور میں یہ نہیں کہوں گی سارے ہی ایسے ہیں, ظاہر ہے بہت سے لوگ بہت سارے کام بھی کرتے ہیں, جواب دہی ہوتی ہے ان کی, وہ لوگ اپنے علاقے میں دوبارہ ووٹ لینے جانا ہوتا ہے, آسان نہیں ہے. تو دیہی علاقوں میں شہری علاقوں میں بڑا فرق ہے اس سلسلے میں, کہ یہاں تو سوال ہو جاتا ہے, یہاں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا. مجھے یاد ہے میں ایک زمانے میں جب لائٹ چلی گئی تھی اور بہت گھنٹوں لائٹ نہیں آتی تھی, اب تو الحمدللہ ڈیفنس میں لائٹ نہیں جاتی, بہت مطلب 2 دن لائٹ نہیں ہے. تو میرے پاس گھر پہ رات کے کوئی 2 بجے کے قریب میرے چوکیدار نے مجھے فون کیا کہ میڈم کچھ 15-20 گاڑیاں آئی ہیں, لوگ آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں MNA کیسے سو رہی ہیں, ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا ہمارے بھی گھر میں لائٹ نہیں ہے. تو ان کا لیکن انہوں نے اٹھاؤ, ان سے کہو ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے. انہوں نے مجھے فون کیا نیچے سے جب چوکیدار نے, تو میں نے کہا اچھا. ہمارا ایک پورا سسٹم تھا پارٹی کا, سیکٹرز, اور سیکٹرز جاگ رہے ہوتے, سیکٹر رات کو سو نہیں سکتا تھا, 2 کر کے ڈیوٹی لگتی تھی, یہ ایک سسٹم تھا, یہ تو ماننا پڑے گا. تو میں نے فون کیا اپنے سیکٹر کو, میں نے کہا کہ بھائی میرے گھر کے باہر کچھ گاڑیاں ہیں, باجی 2 منٹ آپ باہر مت آئیے گا. 5-10 منٹ لگے ہوں گے, 10-15 اسکوٹرز پہ ہمارے ساتھی آ گئے. انہوں نے آ کے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں MNA کا یہ کام نہیں ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے آپ کے کاؤنسلرز کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس علاقے کے چیئرمین کا کام ہوتا ہے. آپ ہمیں بتائیں کون سی جگہ ہے کیا نہیں ہے. باجی نے ہمیں بتا دیا, ہم اب آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور ابھی ہم اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں. پھر ہم نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہ آپ کو یہاں ان کا گھر کا رستہ کس نے بتایا؟ تو پتہ چلا ایک اور MNA تھے کسی اور پارٹی کے, ان کے گھر جب یہ لوگ گئے تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے علاقے کی تو وہ MNA ہیں, میں تمہیں پتہ دیتا ہوں, ان کے گھر جا کے تم بلوا کرو. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کی زندگی بڑھ جائے گی, آپ کے پاس انٹیلیجنس کا ایکسیس بڑھ جائے گا, دس از گلوبلی, تو اگر وہ چیزوں کا امپیکٹ پاکستان پہ آنا ہے تو پاکستان, ویئر از پاکستان ان دا نیکسٹ 50-70 years? Because for people of my age, we need to plan. The question is, if I'm planning for the next 70, is Pakistan in my plan or is it not? Because if it's not in my plan, I need to make an alternate plan. And I'm not speaking just for me. I'm speaking for a lot of people of our age group and younger. Because اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار یہ جو ایک common thread ہے اور اس طرح سے constantly وہی trend نظر آ رہا ہے ہمیں, تو what is going to change the future? 1 لیک ہے ہمارے یہاں جس کو اگر فل اپ کر دیں سارے ٹکڑے جڑ کے اور یہ پزل مکمل ہوگا, اور وہ ہے تعلیم, ایجوکیشن. وہ تو 30 سال کی کہانی ہے. نہیں تو دیکھیں قومیں ایک دن میں نہیں بنتی. اگر آپ کو پلاننگ کرنا ہے تو آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرنا ہے اور شارٹ ٹرم پلاننگ بھی کرنا ہے. دیکھیں نا, منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے. تو میں باہر جا کے اسکول کھول لیتا ہوں یہاں پہ بہت سارے. اگر آپ بالکل, میں تو کہتی ہوں, میں تو اپنی دوستوں سے یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی کے پاس 1 گھنٹہ ہے نا, وہ بھی کسی اسکول میں جا کے دے دیجئے اور گزار دیجئے, بہت ضرورت ہے اس وقت. اور اگر آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ, آج جو بچہ 10 سال کا ہے, صرف 10 سال کی محنت چاہیے اس کے اوپر, صرف 10 سال کی محنت. اور 20 سال کا جب وہ ہوگا تو ایک شاندار تعلیم یافتہ ذہن کا بچہ اجاگر ہو کے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہوگا اور دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے. تو 10 years تو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں, قومیں بننے میں تو 500-500 سال لگ گئے,
لیکن اگر ہمارے پاس اتنی تیزی سے دنیا آگے جا رہی ہے کہ ہم بہت تیزی سے بچوں کے ذہن کو پروان چڑھا سکتے ہیں, ان کی پرواز بلند کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اس کو پلان کریں. تو پھر لینڈ ریفارمز پہلے آنے چاہیے یا ایجوکیشن پہلے آنا چاہیے؟ لینڈ ریفارمز. So then what's the point of the education اگر لینڈ دیکھیے ریفارمز لینڈ نہیں آئیں ریفارمز گے؟ اور ایجوکیشن ساتھ ساتھ چل سکتی ہے. پرابلم یہ کہ ایجوکیشن آئے گا تو پھر وہ سوال اٹھے گا, پھر وہ لینڈ ریفارمز پہ پریشر آئے گا. دونوں چیزیں میں آپ کو بتاؤں, لینڈ ریفارمز اسی وقت آئے گا نا جب وہاں جا کے ایسے لوگ بیٹھیں گے جو لینڈ ریفارمز لانا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ عمران خان کو نہیں آ سکتے ہیں. بالکل کر سکتے تھے. Because he had no stake. کیوں نہیں کیا؟ میں تو کہتی ہوں مشرف صاحب کر سکتے تھے. Actually he was the ideal. He was the ideal person. اور ان سے میں نے شکایت بھی کی تھی ایک دفعہ. میں کہا مشرف صاحب why didn't he do it? یہ دکھ ہے. انہوں نے خود مجھ سے یہ کہا تھا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے اپنے ایک دو کام نہ کرنے کا بہت افسوس ہے, بس یہ کہا تھا. میں نے بھی نہیں پوچھا وہ دو کام کون ہے, اسی سوال پہ پوچھا تھا میں نے ان سے کہ بھائی لینڈ ریفارمز کیوں, یعنی مجھے ایک دو کام نہ کرنے پر افسوس ہے. دیکھیں وہی میں نے آپ سے کہا نا, جب آپ کو کوئی جگہ ملتی ہے عہدہ رتبہ تو اتنے عوامل آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں اور آپ اپنا مقصد بھول جاتے ہیں. تو جو پوڈ کاسٹ, اچھا پوڈ کاسٹ کا آڈینس کون ہے؟ Truly it's usually the intellectuals. ہاں جو سننا چاہتے ہیں. And it is usually people کہ بھائی انہوں نے کیا کہا ہے. It is usually people who are looking for something. جی تو ایسے لوگ جو اب آپ کو سننا چاہیں گے نا وہ یہ دیکھیں گے شاید, ورنہ ہم نے کچھ نہیں, آپ کو صرف سننا چاہیں گے تو آپ کو تو ضرور دیکھیں گے. مجھے تو کوئی نہیں جانتا. میرے پاس تو کوئی اتنی انٹرسٹنگ باتیں تھی نہیں کہ کوئی سننا چاہے. میرے پاس تو ایسی سادی سی باتیں. نہیں, موٹیویشنل چیزیں تو بہت ہیں, آپ کے پاس پرسپیکٹیو اچھا ہے. تو میں جو ایک چیز پہ میں ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے اس ٹاپک کو چھیڑ کے, وہ ہے ہاکی. ہمارے ملک میں ہاکی یوزڈ ٹو بی اور از آر نیشنل اسپورٹ, لیکن ہاکی از اے اسپورٹ دیٹ ہیز فیڈڈ. اور آپ پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں, اور وہ بھی ویمنز ہاکی سائٹ پہ, اور آپ کو ایکسپوجر بھی تھا ہاکی فیڈریشن کا. از اٹ ٹائم کہ پاکستان کا نیشنل اسپورٹ کو چینج کر دیا جائے ٹو کرکٹ؟ اچھا سوال آپ نے پوچھ لیا, کیونکہ میرے دل کے بہت قریب ہے یہ بات, کیونکہ ہم اس ایرا کے لوگ ہیں جس وقت کے اولمپکس جیت رہا تھا پاکستان. ہم نے وہ وقت بہت خوبصورت والا دیکھا ہے. ورلڈ کپ جیت رہا ہے, اولمپکس کے میدان میں میڈلز حاصل کر رہے ہیں. تو اسی لیے شاید ہمارے اندر ایک فخریہ کیفیت ہے پاکستان کے لیے. ہم کسی سے برا نہیں سن سکتے, بھائی کچھ بھی ہے, ہمارا ملک اس کے بارے میں کوئی برا نہ کہے. یہ ایسی بات ہے جیسے میری اولاد ہے, بھائی میں کیسے اس کی برائی سن لوں, میں 2 تھپڑ مار دوں گی اسے, لیکن میں کوئی اور تو تھپڑ مار کے دیکھے, ہے نا. تو میں اپنے ملک کے لیے کسی سے کوئی ایک لفظ نہیں سنوں گی, چاہے وہ کوئی بھی ترم خان ہو نا. اسی طرح جیسے ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں بڑے فخر تھے کہ ہمارے یہ ہیروز ہیں, ہمارے یہ اسپورٹ جام ہیں, اور اسکواش میں بھی اور ادھر ادھر سب طرف تھے. آہستہ آہستہ وہ بھی سارا سیاست کی نظر ہوا. لوگ ایسے ایسے ان کے عہدوں پر آ کر بیٹھے کہ جن کا تعلق نہیں تھا ان جگہوں سے, یا انہوں نے کبھی کوئی تعلیمی میدان میں ان چیزوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی تھی یا کام نہیں کیا تھا. اور ہاکی ہی کو نہیں, آپ نے کہا ہاکی کو لے کے افسوس ہوتا ہے آپ کو, اور اسکواش پہ افسوس. اسکواش پہ تو گیا ہی نہیں. اب کرکٹ کے میدان میں جو بنگلہ دیش ہمیں پیٹ رہا ہے تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا. چلیں پھر بھی پی ایس ایل گلی ڈنڈے پہ آ کے رک گئی ہے بات, اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں گلی محلوں میں کہیں کوئی کھیل بھی رہا ہے یا نہیں. ہمیں کبڈی پہ چلے جانا چاہیے, بلکہ کبڈی میں شاید ہم جیت رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کہاں کہاں افسوس کریں گے, کہاں کہاں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے روئیں گے. ہم نے بہت چیزیں کھو دیں جو ہمیں ملی تھیں, اور قومیں جو وجہ کیا اپنی میں نے کہا نا تعلیمی معیار گرتا. تعلیم کے علاوہ کیا آرگنائزیشنل نہ دیکھیں, جب ہم آئے تھے اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا, جیبوں میں کچھ نہیں تھا, یہاں دماغ بھرے ہوئے تھے, ہم علم سے لبریز لوگ تھے جو اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد یہاں آ کے بیٹھے تھے. تو وہ جو ایک نسل تھی, اس نے جو ایک نسل پیدا کی وہ تو فلرش کر گئی, لیکن اس کے بعد والی جو نسل تھی ان کے پاس تعلیم کا فقدان ہوتا چلا گیا. اور دیکھیے تعلیم اور علم میں بڑا فرق ہے. تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, ابھی بھی اے لیول ہو رہا ہے, او لیول ہو رہا ہے, میٹرک ہو رہا ہے سب, لیکن علم جو ہوتا ہے وہ ایک بھرپور کیفیت ہوتی ہے, اس کی کمی ہوئی ہے. تو پھر کیا ہوا, اسپورٹس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوئی, اسپورٹس سیاست کی نظر ہو گئی, سیاست جو تھی وہ فرعونیت کی نظر ہو گئی, آپ کچھ بھی کہہ لیں, پھر وہ سیاست بھی ختم ہو گئی. پھر ہمارے پاس
آ گئے, آرمی آ گئی, پھر اس کے بعد آرمی نے آ کے ٹیک اوور کر لیا, پھر وہ سارا کچھ ہو گیا, پھر اس کے بعد جمہوریت آ گئی, پھر دوبارہ سے. تو مینس کہ آپ کیا کہیں گے, ہم تو الٹ پھیر میں ہی لگے رہے, اپنے آپ کو ابھی ادھیڑ رہے ہیں ابھی سی رہے ہیں, ابھی ادھیڑ رہے ہیں ابھی سی رہے ہیں, کوئی چیز کنسسٹنٹ نہیں تھی. اب 4 الیکشن ہوئے ہیں, میں کہتی ہوں اب تو ہمیں سنبھلنا چاہیے. اب جمہوریت کی پٹری پہ اگر گیا ہے ہمارا ملک تو کم از کم ہمیں اس میں تھوڑی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے چھیڑا ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے, یہ ٹاپک اسپورٹس کا. میری بیٹی جو رہتی تو سین فرانسسکو میں, شی از این آرکیٹیکٹ, لیکن اس کی جو بیٹی ہے علیشا وہ والی بال کھیلتی ہے, اور میرے دونوں بیٹوں کے تینوں بچے جو ہیں وہ ٹینس پلیئر ہیں. تو میرا ایک پوتا جو ہے بڑا وہ پاکستان کی ٹیم میں ہے, اور وہ ماشاء اللہ وہ فرسٹ جونیئر چیمپئن بنا جب اس نے پہلی دفعہ انڈیا کو 8 سال بعد پاکستان جونیئر چیمپئن شپ پہ ہرایا. تو اس کو پھر پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا SPR کی طرف سے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان بچوں نے اپنے گیمز کو اٹھایا, لیکن میری جو نواسی ہے وہ جب کھیلنے آئی تو میں تو یہ سمجھی تھی کہ وہ امریکن بورن مسلم ہے, تو یہاں آ کے تو وہ گھبرا جائے گی, ماحول ہی بالکل مختلف ہے, اردو سے آتی نہیں ہے, کیا ہوگا. اس نے آ کے کہا کہ نانی میں تو یہاں حیران رہ گئی ہوں, میں جوتا پہنتی ہوں اگر $100 کا, وہ تو تھوڑے دن میں ٹوٹ جاتا ہے, اسپورٹس مین تو جوتے توڑنے میں ماہر ہوتے ہیں. اس کے یہاں بچیوں کے پاس پلین ٹینس شوز بھی نہیں ہے, ان کے پاس کٹ نہیں ہے, یہ جو ہوتی ہے والی بال کی بال, وہ جو پراپر بال ہوتی ہے وہ بال نہیں ہے, ان کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, اور وہ کہاں کہاں گاؤں سے آ کے, اور وہ فیڈریشن میں ان کا نام ہے, اور وہ کھیلنے آ رہی ہیں. تو پھر میری بیٹی آرکیٹیکٹ ہے, اور اس کی جو بیٹی ہے وہ والی بال چیمپئن ہے. انہوں نے ایک پلان کیا ہے, اور انہوں نے کیا ہے ویمن امپاور اکیڈمی کے نام سے ایک اسپورٹس کا پلان. اس اسپورٹس میں سارا لڑکیوں کے لیے فری وہ بنا رہی ہیں آڈیٹوریمس اسلام آباد میں, بہت بڑا. اس کی پلاننگ یہ ہے کہ جتنا یہ ہمارا سی سائڈ ہے, دیکھیں اب پلاننگ تو ہے, لیکن اب میں آپ کو آگے بتاؤں گی مسئلہ کیا ہوا. یہ جو سی سائڈ ہے, اس نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا اولمپک میں بھائی اسٹریٹ فٹ بال, اس پہ بھی انعام تھا, اس پہ بھی ورلڈ کپ جیت رہے ہیں لوگ, اولمپک لے رہے ہیں. تو ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس نے کہا جو سی سائڈ ہے اس پہ جو سی پہ جو والی بال کھیلی جاتی ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک کھلا میدان نہیں تیار کریں گے. ہمارے پاس ایک زمانے میں یہ فٹ بال, لیاری کے بچے کیا زبردست فٹ بال کھیلتے تھے, باسکٹ بال کیا زبردست کھیلتے تھے. کراچی یونائٹیڈ کے کو فاؤنڈر کو بھی میں نے بلایا تھا یہاں پہ فٹ بال کے حوالے سے, اور وہ کس طرح وہ بچوں کو لا کے ٹرین کر رہے ہیں, بائی دی وے امپاورش کمیونٹی سے آ کے یہاں کھیلتے ہیں یہیں جسٹ ڈاؤن دی روڈ. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پرائیویٹلی کر رہے ہیں, پرائیویٹلی کر رہے ہیں. یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں. پورے کراچی میں اس وقت شاید کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا, کیونکہ سارے فلاحی ادارے کھانا کھلا رہے ہیں, کپڑے دے رہے ہیں. اس وقت فلنتھروپسٹ نے پورے کراچی کو ایسے اٹھایا. میں نہیں سمجھتی اب پنجاب میں ہوتا ہوگا, سب جگہ ہوتا ہے ویسے تو, ہر جگہ فلاحی ادارے کام کریں, لیکن میں کہتی ہوں کراچی کے فلاحی ادارے اور فلنتھروپسٹ, سلوٹ ٹو دیم. سارا پڑھائی سے لے کے کھانے سے لے کے لوگوں کی آرام اور آسائش کے لیے ہر کام جو ہے وہ فلاحی ادارے کر رہے ہیں. تو پرائیویٹلی تو کر رہے ہیں, لیکن وہ جو پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے جو کہ ہونا چاہیے اب ہمارے اداروں کے ساتھ مل کے, وہ نہیں ہو پا رہی ہے. اگر وہ ہو جائے گی تو زندگی میں بہت سے کام آسان ہو جائیں گے, ہمارے لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر سارے کام وہ کہتے ہیں نا, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ بتلائیں کسے رہ رہو منزل ہی نہیں, کہ کوئی ہم سے راہ پوچھے تو ہم راہ بتائیں. تو بہت لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری جو ہمارے سسٹم کی جو خرابی ہے. اگر سارے کام ہی پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں, انکلوڈنگ sports and training the less privileged and philanthropy, کھانا پینا تعلیم, so then why do we need a nation state? میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ because the future of the world is digital. اگر ہم ڈیجیٹل نیٹیوز ہوں گے اور ہماری لائف ایکسٹینشن ہوگی, اور یہ جس طرح سے چیزیں پوٹینشلی ڈیولپ فیوچر میں سب ختم بھی ہو جائے گا, یہ بھی میں آپ کو نیشن اسٹیٹ کی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے نا. پتہ نہیں آپ
آپ کا بچہ یا اس کا بچہ یا اس کا بچہ کیا دیکھنے والا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کنٹریز ول ایگزسٹ ان اٹس آپ کی ایگزسٹنگ سرحدیں فارم. ختم ہو جائیں گی. آپ بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو زندگی جو اگر آپ پڑھنا شروع کریں اس کو کہ آگے جا کے زندگی کس طرف جا رہی ہے اور کیا ایلینز ہوں گے یہاں یا انسان ہوں گے یہاں یا وہ انسان they look like انسان, they behave like aliens. ہاں یہاں تو تھیوریز بدل گئی ہیں. ڈارون کی تھیوری بدلتی چلی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی بندر سے انسان نہیں بنے تو کہیں اور سے آ گئے تھے, وہ ستارہ تھا وہاں سے اتر آئے تھے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ مصر میں جا کے دیکھیں نا, آپ بتائیں ایجپٹ میں کیسے بن گیا وہ, اور اس کے جو کنارے ہیں وہ ہر جگہ جہاں کہیں پیرامڈ ہے اس سے مل رہے ہیں اور وہ کہیں اور مل رہا ہے, وہاں بھی اسی قسم کی روحیں اور لوگ بیٹھے. اور کیا ہے یہ سو دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. ان سب چیزوں میں صدیاں گزر جاتی ہیں. ہمیں اگر آج اپنے آپ کو بہتر کرنا اور ہمیں آج اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو میں صرف یہ کہوں گی کہ ہم سب کو بس یہ سوچنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان اور اشرف المخلوقات بنا کے بھیج دیا ہے. بڑی بڑی باتیں تو بہت کرتے ہیں نا, فلسفے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نکال لیتے ہیں چیزیں اور تھیوریز نکال لیتے ہیں, لیکن سچ بات یہ کہ چھوٹی سی آسان بات ہے کہ مجھے ایک انسان بنایا ہے, انسانوں کے درمیان اتارا ہے, مجھے اپنی انسانیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کراچی یونیورسٹی کے فلسفی ڈپارٹمنٹ میں کافی ٹائم گزارا تھا, میس کام میں کم ٹائم گزارا تھا. میں ماس کمیونیکیشن میں داخل ہوئی تو اس وقت میں نے بی اے میں سائیکالوجی میں ٹاپ کیا تھا یونیورسٹی میں. میں نے بھی سائیکالوجی بھی پڑھا ہے آپ کی طرح. اچھا, تو اسی لیے میں سمجھتی ہوں میرے لیے بہت اچھا ہوا میں نے سائنس پڑھی, سائیکالوجی پڑھی, ماس کمیونیکیشن پڑھا. اور یہ جو فلسفی کا آپ نے مجھے بتایا, میں اس پہ ایک قصہ آپ کو سنا دوں کہ ہوا یہ کہ جب میں گئی تو وہاں پہلی دفعہ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کھلا تھا, پہلی دفعہ شروع ہوا تھا. تو مجھ سے پوچھا بھی, میرے جو شریف المجاہد میرے ڈین آف دا ڈپارٹمنٹ تھے, انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو اتنا فرسٹ ڈویژنر ہیں, آپ یہ پڑھنے کیوں آئی ہیں؟ میرا شوق ہے, بڑا جذبہ تھا, پروین شاکر سے دوستی, وہ ہمارے ساتھ, بھائی ہم رسالہ نکالیں گے سیب جیسا اور فنون جیسا اور اخبار جنگ اخبار جیسا اخبار نکالیں گے, اور بڑا شوق تھا. تو میں نے کہا اس وقت ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر منظور احمد فلسفی ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ تھے, وہ آئے ہمارے اس میں ڈپارٹمنٹ میں. تو انہوں نے مجھے دیکھا, ڈبیٹر تھی میں, پہچانتے تھے, جانتے تھے کہ اچھی ڈبیٹر کراچی کی. انہوں نے مجھ سے کہا بی بی تم نے کیا لے لیا یہ سبجیکٹ؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو صحافت کا بڑا شوق ہے. تو کہنے لگے نہیں دیکھو صحافت جو ہے نا وہ کرنے کی چیز ہے اور فلسفہ پڑھنے کی چیز ہے. تو میرے ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لو, فلسفہ پڑھو. تو آپ یقین کریں اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں جا کے اور ڈاکٹر منظور احمد کی کلاس میں بیٹھ جاتی تھی آرام سے, مجھے نکالتے بھی نہیں تھے کلاس سے. گئی اور بیٹھی ہوں, ان کا لیکچر سن رہی ہوں, کیا پرسنالٹی, کیا ان کا بولنا. ہم تو ان کے مطلب مریدوں میں سے تھے, مطلب ان لوگوں نے ہمیں بہت سکھایا, بتایا. ان کا چلنا پھر دیکھیے, قابل آدمی جو ہوتا ہے نا اور عالم آدمی, آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. عالم آدمی اور قابل آدمی جو ہے نا, اس کی نشست اور برخاست سے بھی آپ سیکھ لیتے ہیں, اس کے گفتگو کے انداز سے بھی آپ سیکھ لیتے ہیں. آپ اس کی بات سے ہی نہیں سیکھتے کہ وہ کوئی بڑا علم جھاڑ رہا ہے, وہ جس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ اس سے سیکھ لیتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی جیسے میرے والد علی گیرین تھے, وہ جس نشست سے بیٹھتے تھے نا لگتا تھا یہ علی گیرین بیٹھا ہے, رائٹ. تو میں نے وہاں فلسفہ بہت پڑھا. پھر میری امی مولانا رومی کی بڑی عاشق تھی, انہوں نے مجھے مولانا رومی بہت پڑھائے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو علم دیتی ہیں, آپ کے اندر کی پرسنالٹی کو بھرا پورا کرتی ہیں اور آپ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. میں بڑی مطمئن ہوں. بہت بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینک یو فار ٹیوننگ انٹو ڈیجی ٹیلز.